لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شک فیہ کفر. صلوات پڑھیں محمد علیہ. معزز سامعین اکرام و عزیزان محترم، جو ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل گفتگو چل رہی ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خیر بشر ہونے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے کہ علی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. یہ حضور نے فرمایا تو اپنے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے جوانوں کے سامنے، کمسنوں کے سامنے، اپنے ہمسنوں کے سامنے یہ بات کچھ حد تک صحیح واضح کیا جائے کہ امیر المومنین کیسے سب سے بہتر ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امیر المومنین سب سے بہتر ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے اور نبی کے قول پر ہم پورا بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں. نبی ہی کے قول پر بھروسہ رکھ کر کے ہم مسلمان ہیں. اگر ہم نے قول نبی پر بھروسہ نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا، تو پھر کہے کہ ہم مسلمان رہ جائیں گے. یہ تو 100% ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے نبی کے قول پر، لیکن اپنے اعتبار سے سوچنے کی جو ہم نے کوشش کیا کہ کس اعتبار سے، کس طریقے سے، جہاں تک اپنا علم پہنچا، جہاں تک اپنی جستجو پہنچی کہ امیر المومنین سب سے بہتر ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے تاریخ کا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو تاریخ کا جو سب سے بڑا منظر پیش آیا وہ واقع ہجرت بھی ہے تمام واقعات میں سے، کہ جب حضور ختمی مرتبہ شب ہجرت نکل رہے تھے
تو اس وقت کیونکہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی، نبی کرم نکلے کیسے، کہ کفار مکہ نے جب باقاعدہ مارنے کی پلاننگ کر لیا کہ حضور کو ہم قتل کریں گے، تو حکم پروردگار ہوا کہ نبی آج کی شب تم علی کو اپنے بستر پہ سلا دو۔ یہ تو گفتگو چل رہی تھی نا کل تک، الحمدللہ انہوں نے سماعت کیا کہ علی تم آج کی شب یعنی شب ہجرت علی کو بستر پہ سلا دو اور تم نکل جاؤ۔ دیکھیے مسئلہ سلا دینے کا ہے، لیٹنے کا نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا خدا نے بھی کہا کہ علی کو بستر پر اے نبی سلا دو، اور نبی نے بھی کہا کہ اے علی تم بستر پہ سو جاؤ، یعنی حکم پروردگار بھی ہے کہ علی کو آج کی شب سونا ہے، حکم رسول بھی ہے علی کو آج کی شب سونا ہے۔ وہ علی کی جو پوری رات جاگ کر عبادتوں میں بسر کرتا تھا، نمازوں میں بسر کرتا تھا، قیام و قعود میں بسر کرتا تھا، آج اسے سونا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کم ذہن رکھنے والے افراد، کم علم رکھنے والے افراد، نادان نااہل اپنی سوچ کے اعتبار سے اس حد تک پہنچیں، ارے کون سا مسئلہ ہے یہ سونا اور پھر ادھر نماز، ایک طرف سونا ایک طرف قیام، کیا دونوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو تبھی تم کہہ رہے ہو مقابلہ نہیں ہو سکتا، حقیقت پر غور تو کرو ذرا کا حقیقت کیا ہے، کہ اگر نماز ہے تو کس وجہ سے، قیام ہے تو کس وجہ سے، قعود ہے تو کس وجہ سے، رکوع ہے تو کس وجہ سے، کہ اللہ کے لیے قیام بھی، اللہ کے لیے نماز بھی، اللہ کے لیے رکوع بھی۔ تو کہا جس اللہ کے لیے نماز و قیام و رکوع ہے اسی خدا کے لیے علی کا آج سونا بھی ہے، اسی خدا کے لیے آج علی کو بستر رسول پہ سونا ہے، بستر رسول پہ لیٹنا نہیں ہے بلکہ سونا ہے۔ نبی کے بستر پر علی سوئے، نبی کے بستر پر علی سوئے۔ بڑی توجہ چاہ رہے ہیں، اچھا یہ بتائیے وہ قرآن کے جہاں جس میں سب کچھ موجود ہے، آپ غور کریں کہ ہر مسئلے، ہر مسائل، کس طریقے سے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، ہر کچھ موجود ہے قرآن میں، پوری زندگی، معاملاتی زندگی، عبادی زندگی، سب کچھ موجود ہے۔ اب یہ قرآن میں سونے کا ذکر کرنے کا مسئلہ کیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ اتنی جدیت کے ساتھ قرآن مجید میں سونا ذکر کیا جا رہا ہے؟ آخر اس سونے کا تذکرہ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی کہ جس قرآن میں نماز کا ذکر، جس قرآن میں روزے کا ذکر، جس قرآن میں حج کا تذکرہ، جس قرآن میں معاملات کا تذکرہ، جس قرآن میں ایک مومن کا دوسرے مومن پہ کیا حق ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اسی قرآن میں ذکر ہے علی کے سونے کا۔ نہیں سمجھے آپ کہ علی کے سونے کے تذکرے کو قرآن نے اس طریقے سے محفوظ کیوں کیا؟ آخری منزل تک میں متوجہ ہونا چاہتا ہوں، آخری فرض سے ہم توجہ چاہ رہے ہیں کہ آخر علی کے سونے کو قدرت نے اتنا زور دے کر کیوں بیان کیا؟ کہ مسئلہ یہ تھا، خدا جانتا تھا علی کی ذات اتنی بلند ہے کہ لوگ خدا سمجھیں گے۔ خدا جانتا تھا یہ ذات اتنی بلند ہے، یہ ذات اتنی اعلیٰ مرتبت ہے، فضیلتوں کا مرکز ہے علی کی ذات، کہ لوگ دیکھ کر اسے خدا سمجھیں گے۔ لہٰذا ہم نے علی کے سونے کو اس وجہ سے قرآن میں ذکر کر دیا تاکہ متوجہ ہے کہ نہیں، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ دیکھو خدا وہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔
خدا وہ ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور علی سوئے یعنی علی کا سونا یہ دلیل ہے کہ علی خدا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن سے کہ علی خدا نہیں ہے۔ دو موقع پر، اور سونے میں کیا کیا علی نے؟ نفس بیچا۔ کل ہم نے تذکرہ کیا تھا، سونے میں نفس بیچا۔ سونے میں انسان غافل ہوتا ہے، یہ ذات علی ہے کہ سونے میں معاملہ کر رہی ہے، سونے میں سودا کر رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دو جگہ پر نفس کی خریداری کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ایک تو یہ کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے وہ کہ جن کے نفسوں کو خدا نے خرید لیا۔ غور کیجئے، ایک طرف مومنین کا تذکرہ کہ جن کے نفسوں کو خدا نے خریدا، اور ایک طرف امیر المومنین کا تذکرہ۔ متوجہ ہیں؟ ایک طرف مومنین کا تذکرہ، ایک طرف امیر المومنین کا تذکرہ، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، علی کی ذات وہ ذات نہیں ہے کہ جس کا مقابلہ، جملے کی نزاکت کو محسوس کیجئے گا، کہ جس کا مقابلہ کسی غیرے سے کیا جائے۔ ایک طرف مومنین، ایک طرف امیر المومنین۔ مومنین کی جب منزل آئی، قرآن نے کہا کہ اللہ نے مومنین کے نفسوں کو خریدا۔ غور کیجئے، مومنین کے نفسوں کو خریدا۔ اچھا، یہ جو فقرہ، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ بیچنے والا تیار تھا کہ نہیں تیار تھا؟ مومن تیار تھا کہ نہیں تیار تھا؟ کہ نہیں، اس سے تو ظاہر ہو نہیں رہا ہے۔ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیچنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور کر رہے ہیں، بیچنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا نے خریدا، یعنی خدا نے چاہا، جب چاہا لے لیا ان کے نفسوں کو، ان کے نفسوں کا سودا کر لیا۔ یہ منزل کس کی ہے؟ یہ ہے مومنین کی منزل، کہ خدا نے جب چاہا نفسوں کو خرید لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ مومنین کو کیا اپنے نفسوں پہ اختیار نہیں ہے؟ کیونکہ معاملے کے اندر تو یہی ہوتا ہے نا، کہ اگر معاملہ کرنے والے دو، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ غور کیجیے، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ بیچنے والے کو، صاحب مال کو اختیار ہے کہ اپنا مال کسی کو دے یا نہ دے۔ ہاں، سامنے والا زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے خریدنے والے کو بھی اختیار ہے کہ وہ لے چاہے نہ لے۔ غور کیجئے، بیچنے والے کو بھی اختیار ہے کہ بیچے چاہے نہ بیچے، خریدنے والے کو اختیار ہے خریدے چاہے نہ خریدے۔ یہ عام معاملے کی بات ہے، عام معاملے کی، کہ جب بیچنے والا بھی بااختیار، خریدنے والا بھی بااختیار۔ مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، لیکن مومنین کو اختیار نہیں ہے کہ مومنین چاہے تو بیچے، چاہے تو نہ بیچیں۔ کیوں نہیں اختیار ہے؟ مومنین کا مجمع ہے، لہذا ضروری ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ مومنین کو کیوں نہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے نفس کا سودا خدا سے کریں یا نہ کریں۔ کیوں نہیں اختیار؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیں تو ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ کیوں نہیں اختیار ہے؟ مثال کے طور پر فوج میں وانٹ نکلی بھرتی کے لیے، ایک صاحب نے فارم ڈالا، اتفاق سے ان کا سلیکشن ہو گیا، انٹرویو ہوا، سلیکشن ہو گیا۔ دوسرے دن انہیں طلب کیا گیا، دوسرے دن یا مہینہ مثال دے رہے ہیں، ایک سال بعد صحیح انہیں طلب کیا گیا۔ جب گئے وہ ہیڈ کے پاس، چیف کے پاس، اپنے جناب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم آج سے سلیکٹ کیے گئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی امور ہیں فوج کے سب تمہاری ذمہ داری میں ہیں، تمہیں ہر طریقے سے اسے انجام دینا ہے۔ کہ جی جناب، کہ کل سے آپ تشریف لائیے گا۔ دوسرے دن آئے، جیسے ہی پہنچے دیکھا کہ سر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر نے کہا کہ دیکھو یہ سامنے کا سر کوئی کام کہاں، سامنے یہ 5 ٹالی گٹیاں دکھ رہی تمہیں، کہ جی کہ اسے تم پورے میدان میں پھیلا دو۔ ہاں، گئے 5 ٹالی گٹیوں کی صبح 7 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک، دوپہر ہوتے ہوتے تک انہوں نے پھیلا دیا۔ محنتی آدمی، اور پھر اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد نوکری ملی تو اس کی اہمیت بھی ہے کہ جو کہیں گے کریں گے ہم۔ پھیلا دیا۔
اب جو پھیلا دیا تو اس امید اور توقع کے ساتھ آئے کہ اب جا رہے ہیں تو ابھی شاباشی ملے گی، ابھی واہ واہ ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ انعام بھی مل جائے کہ 5 ڈالی گٹلی 5 گھنٹے انہوں نے پھیلا دیا، کوئی معمولی بات تھوڑی نہیں ہے۔ اور جیسے ہی پہنچے کہ کیا ہوا کہ سر ہم نے پھیلا دیا، اب وہ ہے کہ سلیقے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، اچھا پھیلا دیا کہاں، کیسا ہے کہ جاؤ دوبارہ اسے سمیٹ دو، متوجہ ہیں کہ جاؤ اسے پھر سمیٹ دو۔ تو ایک مرتبہ ان کی پیشانی پر پسینے آنے لگے، یہ کہنے لگے کہ جناب یہ بتائیے کہ جب سمیٹوانا تھا تو پھیلایا کیوں؟ غور کیجئے، سمیٹوانا تھا تو پھیلایا کیوں؟ ایک مرتبہ گھور کے جناب نے سر نے دیکھا کہ سنو تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو کیوں؟ کیا کہا؟ نہیں محسوس کیا؟ تم نے جب نوکری قبول کر لی، میری سرپرستی کے نیچے آ گئے، تو اب جو کہیں گے تمہیں کرنا ہوگا۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو ڈیوٹی ہے وہ دینا ہے، جو کہیں گے وہ کرنا ہے، چوں چرا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے قبول کر لیا ہے اس نوکری کو۔ کہ مومنین کے نفسوں کو خدا خرید رہا ہے، مومنین چوں چرا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں نماز پڑھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کیوں روزہ رکھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کیوں کار خیر کریں، کہ نہیں، جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو اب فریضہ یہ ہے نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، کار خیر بھی کرو، حج بھی کرو، کہ اگر نہ کرے تو، کہ اگر نہ کرے تو اسلام سے خارج۔ ایک صلوات نہیں محمد و آل محمد پر، کہ اگر نہ کرے تب نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں۔ ابھی کل ہی ہم نے سنایا، اس میں سے آدھے تھے میرے خیال میں، پھر سے اس وجہ سے وہ جملہ بڑا ہی قیمتی آیت اللہ بشیر نجفی کا، جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان نماز ترک کرتا ہے تو اس کا تعلق غلامان امام حسین سے نہیں ہے۔ آزادار نہیں کہا، غلام کہا ہے، یہ ذہن میں رہے، غلاموں کی بھی نوکروں کی بھی فہرست میں اس کا نام نہیں ہے۔ جو نماز ترک کرتا ہے، چاہے وہ ترک نماز عزاداری کے رسوم کو ادا کرنے کی وجہ سے ہو، ہاں سمجھ رہے ہیں، پوری رات جاگتے رہے، شب داریاں کرتے رہے، پھر نماز صبح غائب کر دی، پھر ظہرین بھی نہیں پڑھی، مغربین بھی نہیں پڑھی، اور یہ ایک طریقے سے عادت ہو گئی حرام کاریوں کی، واجبات کو ترک کرنے کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اگر ایسی عادت بن چکی ہے تو اس کا تعلق حسین ابن علی سے نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ اسلام سے بھی تعلق نہیں، کیونکہ جب اسلام قبول کر لیا تو اب نماز ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یا پھر اسلام سے نکل جائے، نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، حج چھوڑے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسلام قبول کیا تو نماز پڑھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، حج کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے منزل کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، اسی طریقے سے اگر مومن ہو گیا، اور کر رہے ہیں، ابھی تک مسلمان کی منزل تھی، یہ تو ایمان کی منزل تو اور آگے ہے، اگر مومن ہو گیا تو اب خدا جب چاہے جیسے چاہے اس کے نفسوں کو خرید لے، وہ چوں چرا نہیں کر سکتا۔ کیوں لے رہا ہے؟ ہم نہیں دیں گے، یہ بھی اسے اختیار نہیں ہے۔ کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ عام مومنین کے لیے ہے، کہ خدا جب چاہے ان کے نفسوں کا سودا کر لے، لیکن جب منزل امیر المومنین آئی، محسوس کریں، جب امیر المومنین کی منزل آئی تو اب وہاں پر مجبور نہیں ہے، بلکہ اختیار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کہ لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے۔ دیکھیں دونوں منزلوں کو پہچانے، وہاں خدا صرف خرید رہا تھا، بیچنے کا ذکر نہیں تھا کہ مومن بیچ رہا ہے تب خدا خرید رہا ہے، لیکن یہاں امیر المومنین بیچ رہے ہیں اور خدا خریدار ہے۔ غور کر رہے ہیں، خدا خریدار ہے، امیر المومنین ہے بیچنے والے۔
خدا خریدار ہے، امیر المومنین ہے بیچنے والے۔ میں نے کہا معبود جہاں اختیار نہیں تھا یعنی مومنین، تو نے ان کے نفسوں کو لیا، اس کے بدلے میں انہیں جنت دیا، تو جب امیر المومنین اپنے نفس کو بیچے گا تو اس کے بدلے میں تو کیا دے گا؟ کیا خانہ کعبہ کی ولادت کافی ہے؟ کیا مسجد کی شہادت کافی ہے؟ کیا مصلی کی عبادت کافی ہے؟ کیا علی کا برادر ہونا کافی ہے؟ کیا وصی رسول کافی ہے؟ کیا داماد پیغمبر ہونا کافی ہے؟ کہا نہیں، ہم ایسی فضیلت پر علی کو لا کے کھڑا کریں گے کہ دنیا انگوش بدندان ہو جائے گی۔ کہ علی کو ہم جنت سے سودا نہیں کریں گے بلکہ علی کو ہم اپنی مرضی دیتے ہیں۔ مرضی الہی سے سودا ہوا ہے، کیونکہ جب مومنین کے نفسوں کو لیا تو اس کے بدلے میں قدرت نے انہیں جنت دیا۔ امیر المومنین کے نفس کو جب لیا تو اس کے بدلے میں مرضی پروردگار، رضا خدا بندی نفس کے بدلے میں۔ یہ ذات امیر المومنین ہے، اتنی بلند ذات کہ مسجد کوفہ سے کھڑے ہو کر کے علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کسی نے کہا یا علی آپ سے ہی کیوں پوچھیں؟ مولا نے فرمایا اچھا سوال کر لیا اس نے کہ آپ سے ہی کیوں پوچھیں؟ جواب سنیں۔ مولا نے کہا اس وجہ سے پوچھو کیونکہ وارث قرآن ہم ہیں، ہمارے سینے میں قرآن ہے، ہم سے پوچھو، ہم وارث قرآن ہیں۔ اچھا سنیں گے وارث قرآن کون؟ جو قرآن نے بیان کیا کہ وارث قرآن وہ ہے کہ سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او سلمہ بہ الموتى۔ وارث قرآن وہ کہ جو زمین کے سینے کو چیرتا ہوا جب چاہے جہاں پہنچ جائے۔ بلند آواز سے نعرے صلوات میں جو نیند کا غلبہ ہے وہ تھوڑا سے دور ہو جائے، آنکھیں کھل جائیں، اس انداز سے صلوات پڑھیں۔ بس آخری بات، کون ہے وارث قرآن؟ قرآن نے خود بتایا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض۔ وارث قرآن وہ کہ جو ایک لمحے میں زمین کے سینے کو چیرتا ہوا یہاں سے وہاں نکل جائے۔ کا کوئی تاریخ میں مثال ہے؟ میں نے کہا جی خیبر میں آ کے دیکھو، نبی 80 کلومیٹر دور ہو کر کے علی کو آواز دے رہے ہیں اور علی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے پہنچ جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو پہلی صفت یہ ہے وارث قرآن کی کہ جب چاہے لمحوں میں زمین کے گوشے سے دوسرے گوشے تک چلا جائے۔ اور قطعت بہ الارض اور سلمہ سویرت بہ الجبال کہ جو جب چاہے پہاڑ کو اشارہ کرے تو اپنی جگہ چھوڑ دے۔ سنے یہ قرآن کی آیت ہے جو وارث قرآن کو سمجھا رہا ہے۔ اچھا ابھی تک جو خاموش تھے اگر مولائی ہیں تو پھر خاموش نہ ہوں گے۔ میں نے ایسا دعویٰ کر دیا تو شاید نہ چپ رہیں کہ وارث قرآن کی جو تیسری صفت قرآن نے کہا ہے کہ وارث قرآن وہ ہے کہ سلمہ بہ الموتى کہ جو جب چاہے مردے کو کھڑا کر دے۔ جزاک اللہ ساتھ دینے کی کوشش کیا۔ جب اس منزل تک آ گئے تو سن لے بس دو جملے۔ وارث قرآن وہ کہ جو مردوں کو زندہ کر دے۔ ایک شخص آیا دربار خلافت میں، کہتا یہ ہے کہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟
تو یہ خلیفہ بن بیٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ کہ میرا باپ مر گیا، کہ پھر کہ اس نے کہیں پر مال دنیا کو چھپا کے رکھ دیا، جو وراثت تھی وہ ملے گی کیسے؟ کہ پھر ہم کیا کریں؟ کہ اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، چل کے دلا دیجئے۔ انہوں نے کہا میرے پاس علم غیب تھوڑی نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے، بیٹھے ہیں مسند رسول پر، مسند رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا کہہ رہا ہے باپ مر چکا ہے، چل کے میری دولت کو دلا دیجئے، کہاں رکھا پتہ نہیں ہے، کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ کہ پھر کیا کریں؟ کہ دیکھو ایسے مسئلے علی کے پاس حل ہوتے ہیں، ایسے مسئلے علی کے پاس حل ہوتے ہیں۔ ایک منزل نہیں، کئی منزلیں ملے گی کہ جب خلافت علی علی کرتی ہوئی نظر آئی، علی علی کرتی ہوئی نظر آئی، یہ خلافت جو بھی ہو، جیسا بھی کردار ہو، جیسا بھی کریکٹر ہو، لیکن یہ عقیدہ تو تھا نا کہ علی ہی مشکل کشا ہے۔ اور صرف اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے ہیں، اپنے نا سمجھ ماننے والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، اے ہمیں ماننے والوں سمجھو کہ جب ہمارے پاس مشکلیں آتی ہیں تو مشکل کشا علی کے پاس جاتے ہیں۔ وارث قرآن ہیں یہ، وارث قرآن، ان کا مقابلہ کائنات میں نہیں ملتا۔ اسی کڑی کا نام ہے حسین ابن علی، وارث قرآن، وارث فرزند مصطفیٰ، وارث کائنات، جانشین پیغمبر، خداوند عالم کے پیغامات کو پہنچانے والا حسین۔ تیسری محرم ہو گئی نا ارباب ادا، کہ اگر سوچے تو ابھی حق ماتم ادا نہیں ہوا، میرے جوانوں ابھی حق ماتم ادا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے چاہیے تھا بھی ہم گریہ نہ کر سکے، بی بی توانائی دے، قوت دے، جو بھی جوان آئے ہوئے ہیں، بڑی دور دور سے آئے ہوئے ہیں، سفر کر کے اپنے اہم کام کو چھوڑ کر کے آئے ہیں تیرے لال کی صف ادا میں شریک ہونے کے لیے۔ اے بی بی کی آنے کی زحمتوں کو قبول کرنا، بی بی حد اقل اتنا تو ہو جائے، ہمیں توفیق دے دینا، فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے چند آنسو تیرے حسین کے غربت پہ نکال سکے۔ اے جوانوں رونے میں کمی نہ کرنا، بی بی زہرا آئی ہوئی ہے، ارباب ادا تیسری محرم ہے، حسین ابن علی سے دور دور چلنے والا حر۔ تیسری محرم کو تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، صبح صادق نمودار ہوئی، عاشور کا سویرا ہوا، جب نکلا تھا حر تو اس نے صدا سنی تھی، ابھی آپ کے مجلس میں سماعت کیا نا، کہ حر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ حر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کہاں سمجھ میں آیا کہ جب حر روز عاشورہ حسین ابن علی کی طرف چلا تب سمجھ گیا مجھے جنت کی بشارت کیوں تھی۔ جا رہا ہے جنت کی طرف، بیٹے سے کہا میرے لال میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دو، میرے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو بیٹا، دیکھنا بتانا کوئی واقعہ رونما ہو۔ اس انداز سے حر چلا حسین کی طرف، چند قدم چلا تھا، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر تڑپ گیا میرے لال کیا ہوا؟ کہ بابا عباس و علی اکبر آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بابا استقبال کے لیے عباس و علی اکبر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹا کچھ دیر کے بعد پھر کہتا اللہ اکبر۔ حر نے کہا میرے لال اب کیا ہوا؟ کہ بابا حسن کا لال قاسم بھی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ، تیسری مرتبہ جب حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، حر تڑپ گیا میرے لال اب کیا ہوا؟ کہ بابا حسین ابن علی
جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ موجدہ ہے مصائب حسین کا، آپ کو یاد ہے لیکن رو رہے ہیں، یہی طریقہ ہے رونے کا۔ اے بی بی سیدہ، جتنی بھی آنکھیں نم ہے انہیں اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک کہ کربلا کی زہرا۔ جزاک اللہ رباب یاد آیا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا میرے لال دیکھ جب مظلوم حسین قریب آ جائے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ عزیز و حسین قریب آئے، حر کے بیٹے نے اشارہ کیا، حر گھوڑے سے زمین پہ آیا، سر کو قدموں پہ رکھ دیا۔ اے نبی کے نواسے، اے علی کے جہاں، کیا میرا گناہ؟ حسین نے بڑے اچھے انداز سے گناہ کو معاف کیا۔ وہ سر جو زمین پہ رکھا ہوا تھا نادہ دارو، حسین نے اسے اٹھایا، اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر گھبراتا کیوں ہے؟ تو معاف ہو گیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا، تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ حر نے موقع کو غنیمت سمجھا، بیٹے کی طرف اشارہ کیا، میرے لال جاؤ مقتل کربلا میں آقا پہ جان قربان کر دو۔ اے عزادارو، حر کا بیٹا مقتل میں گیا اور مقتل کربلا میں جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے زمین پر آیا نادادارو، باپ کو پکارا، حسین کو نہیں پکارا، ابھی تازہ مہمان ہے، حسین کو نہیں باپ کو آواز دی۔ حر بڑی تیزی کے ساتھ مقتل میں آیا، بیٹے کے جب قریب پہنچا نا منظر دیکھ کے تڑپ گیا۔ کیا دیکھا حسین؟ بیٹے کے سر کو اپنے زانوں میں جزاک اللہ۔ امام نے دعا دی ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اے عزادارو، حر آیا، بیٹے کے جنازے کے قریب کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا بھی بیٹا زندہ ہے۔ آہستہ آہستہ بیٹے کی آنکھوں پر پردہ سا پڑا، بیٹا اس دنیا سے گزر گیا۔ حر سمجھ گیا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ حر نے آستین الٹی، دامن کو سمیٹا، جھکا۔ امام نے بڑی محبتانہ انداز سے دیکھا، آواز دیا، حر کیا چاہتا ہے؟ حر کیا چاہتا ہے کہ مولا بیٹے کے جنازے کو، مولا بیٹے کے جنازے کو اٹھا کے خیمے میں لے جائیں گے۔ حسین نے کہا نہیں، حر کہیں جوان کا لاشا ضعیف باپ نہیں، حر جوان کی میت ہاتھ نہ لگانا۔ اے عزادارو، حسین نے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ عباس و علی اکبر نے حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، قاسم نے لاشے فرزند حر اٹھائی، خیمے میں لے کر کے آ گیا۔ میں کہوں گا اے حر، ارے شرط وفا تو یہ ہے عصر عاشورا آنا، مقتل کربلا، اکبر کے لاشے پر حسین تڑپ رہے ہوں گے۔ حر آؤ، حر تیرے بیٹے کے لاشے کو حسین نے ہاتھ نہ لگانے دیا۔ آؤ حر آؤ، شرط وفا تو یہ ہے، آؤ اکبر کے جنازے کو اٹھاؤ۔ حسین کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، کیسے جوان کے بھائی